اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ تھی کرائے پر دی جانے والی چیزوں کے شرائط۔ وہ چیزیں جو کرائے پر دی جاتی ہیں ان کے کیا شرائط ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں۔ اب ہے خود اجارہ، اجارے کے کیا شرائط ہیں، اجارے کے کیا شرائط ہیں۔ نمبر 1، اجارے کی مدت معین ہو، کتنے دن کے لیے آپ کرائے پہ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ہاں یہ مدت معین ہونی چاہیے۔ کیا معین ہو؟ اجارے کی مدت، مثلا 1 مہینہ، 6 مہینے یا 1 سال معین ہونا چاہیے۔ کتنے دن کے لیے آپ لے رہے ہیں، کتنے دن کے لیے آپ دے رہے ہیں، تو یہ مدت معین ہونی چاہیے۔ ٹھیک، مدت معین ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مالک نے کوئی چیز کرایہ دار کے حوالے کر دی ہے تو خواہ وہ اسے اپنے قبضے میں لے یا نہ لے۔ اگر مالک نے کوئی چیز کرایہ دار کے حوالے کر دی، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنی زمین، کوئی بھی چیز اس کے حوالے کر دی تو خواہ وہ اسے اپنے قبضے میں لے یا نہ لے، استعمال کرے یا نہ کرے، کرایہ دینا ضروری ہوگا۔ یعنی آپ نے طے کر لیا، وہ چیز آپ کے حوالے ہو گئی، اب آپ اسے استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے، آپ کے قبضے میں ہے یا نہیں ہے، نہیں لی آپ نے، یعنی آپ نے قبضے میں اسے لی یا نہیں لی، اپنے اختیار سے ہے، تو یا اسے آپ استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے، لیکن آپ کو کرایہ دینا ہوگا۔ آپ نہیں لے رہے قبضے میں، آپ خود نہیں دے رہے، وہ تو دے رہا ہے آپ کو، مالک تو آپ کو دے رہا ہے، صحیح، آپ اسے استعمال نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت ہے یا نہیں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانے، آپ نہیں لے رہے، خود نہیں لے رہے، مالک نے تو آپ کو دے دیا نا، طے ہو گئی بات، دے دیا اس نے آپ کو، وہ آپ کو اختیار میں دینے کو تیار ہے، اور طے ہو چکی بات، اب آپ کے لیے معین ہوگی وہ چیز، لہٰذا آپ کو کرایہ دینا ہوگا۔ یعنی کہ بھائی طے تو ہو گیا تھا، لیکن جو ہے وہ ابھی میں خنصر سے استعمال کر رہا ہوں، میں کیوں کرایہ دوں؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ نے طے کر لیا، گھر ہے آپ نہیں استعمال کر رہے، نہیں رہ رہے، کرایہ دینا ہوگا آپ کو۔ دکان ہے آپ نہیں استعمال کر رہے، نہیں رہ رہے، چابی آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے، اور بات طے ہو گئی، میں نے بات طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، بھائی اس تاریخ سے مجھے چاہیے، اتنے مہینے کے لیے چاہیے، یا اتنے سال کے لیے چاہیے، بات طے ہو گئی، اب آپ کو کرایہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کو کسی کام کے لیے بلایا جائے، مثلا اینٹ، بالو وغیرہ ڈھونے کے لیے یا مسالہ بنانے کے لیے مزدور لگایا جائے، اور یا وہ وقت پر بھی آ جائے، یا مسالہ بنانے کے لیے مزدور لگایا جائے یا وہ وقت پر آ بھی جائے، تو چاہے اس کے حوالے کوئی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کی مزدوری دینا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے ایک انسان کو بلایا کہ بھائی آپ کل سے ہمارے یہاں آئیے، ہمارا فلاں کام آپ کو کرنا ہے، وہ آ گیا، اب کام آپ سے نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کی مشکل ہے، صحیح ہے، آپ کو اس کی مزدوری دینا ہوگی، اجرت دینی ہوگی اسے، وہ آ گیا، ٹائم سے آ گیا آپ کے یہاں، اور آپ نے بلایا ہے اسے، اب آپ کہیں گے نہیں بھائی میں دوپہر کے بعد جو ہے وہ مثلا آپ نے کام کیا تھا تو لہٰذا میں آج ہی تنخواہ نوکری دوں گا آپ کو، آج ہی مزدوری دوں گا، نہیں، آپ نے اسے بلا لیا اور وہ آ گیا اور وہ بیٹھا ہے آپ کے پاس، صحیح ہے، تو آپ کو اس کی مزدوری دینی ہوگی۔ آپ اسے کام چاہے دیں 2 دن کے بعد، اگر آپ اسے بلا رہے ہیں باقاعدہ روزانہ، وہ آ رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے آپ کو، تو آپ کو اس کو اجرت دینا ہوگی، مزدوری دینا ہوگی۔ کہ اگر کسی شخص کو کسی کام کے لیے بلایا جائے، مثلا اینٹ، بالو وغیرہ ڈھونے یا مسالہ بنانے کے لیے مزدور لگایا جائے، یا وہ وقت پر آ بھی جائے، صحیح، تو چاہے اس کے حوالے کوئی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کی مزدوری دینا ہوگی۔
کہہ رہے ہیں کہ اس سے اگر کسی شخص کو کسی کام کے لیے بلایا جائے، مثلا اینٹ بالو وغیرہ ڈھونے یا مسالہ بنانے کے لیے مزدور لگایا جائے، یا وہ وقت پر آ بھی جائے، تو چاہے اس کے حوالے کوئی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کی مزدوری دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر کاریگر کو کوئی چیز مرمت کے لیے دی جائے اور وہ اسے خراب کر دے تو اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے کسی چیز کو بنانے کے لیے دی، صحیح کرنے کے لیے دیا اور اس نے خراب کر دیا، تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار ہے کاریگر، کیونکہ اس نے جو ہے وہ خراب کیا ہے، آپ نے خراب نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، آپ کوئی چیز اپنے صحیح کرانے کے لیے لگے، وہ بجائے صحیح کرنے کو توڑ دی، اس نے صحیح اس پہ صحیح نہیں ہوئی اور اسے جو ہے وہ الٹا سیدھا اس میں مار کے گھس کے اسے توڑ دیا، تو ذمہ دار کون ہے؟ کاریگر ذمہ دار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دکان، نمبر 5، اگر دکان نمبر 4 ہو گیا، اگر کاریگر کو کوئی چیز مرمت کے دی جائے اور وہ اسے خراب کر دے تو اس کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 5، اگر دکان یا گھر وغیرہ اس شرط کے ساتھ کرائے پر لیا گیا ہو کہ فقط کرایہ دار اسے استعمال کر سکتا ہے۔ کیا؟ اگر دکان یا گھر وغیرہ اس شرط کے ساتھ کرائے پر لیا گیا ہو کہ فقط کرایہ دار اسے استعمال کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کرایہ دار اس کو کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ مثلا مکان مالک یہ کہے، آپ کرائے پر گھر لے رہے ہیں، مکان مالک یہ کہے دیکھو میں آپ کو دے رہا ہوں کرائے پر یہ گھر، لیکن یہ آپ ہی کو دے رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں ہے آپ کل کو کسی اور کو دے دو، یہ گھر آپ کے لیے ہے کرائے پہ، آپ رہیے، یہ دکان ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو ایسے اس میں جب دکاندار مالک جو ہے ایسی بات کہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کرائے پر خود دے دے، نہیں، کرائے مکان مالک نے، دکان مالک نے، گاڑی کے مالک نے آپ کو دی ہے وہ چیز، آپ کے حوالے کی ہے، لہذا آپ جو ہیں وہ اس کو استعمال کیجئے، کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتے۔ آپ جو ہے اگر آپ کو نہیں مثلا اسے استعمال کرنی ہے، آپ مالک سے بات کیجئے، اسے واپس کر دیجیے یا اس سے پوچھئے کہ کیا میں کسی اور کو دے سکتا ہوں، مثلا اگر جو ہے وہ راضی ہو جائے تو سمان تو نیچے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دکان یا گھر وغیرہ اس شرط کے ساتھ کرائے پر لیا گیا ہو کہ فقط کرایہ دار اسے استعمال کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کرایہ دار اس کو کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ اور اگر یہ ہے کہ بھائی ہم نے کرائے پر لیا، دیکھو بھائی ایسا ہے ہم نے آپ سے لیا ہے، یہ گھر ہونا چاہیے، یہ گھر ہم آپ سے لے رہے ہیں، لیکن آپ سے ہمارا 6 مہینے کا ایگریمنٹ ہے، یہ 1 سال کا ہمارا آپ کا معاہدہ ہے، 1 سال تک آپ ہم سے کرایہ لیجئے جو ہمارا طے ہے، باقی آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے اس میں کہ آپ مجھے منع کریں کہ میں اس میں خود رہ رہا ہوں یا اپنے بھائی کو رکھ رہا ہوں یا اپنے رشتہ دار کو رکھ رہا ہوں یا اپنے دوست کو رکھ رہا ہوں یا میں خود اس پہ کرائے پہ سے چلا رہا ہوں، الگ سے آپ سے میں نے لیا مثلا، آپ کو پھر یہ ادھیکار نہیں ہے میں خود رہوں یا کسی کو رکھوں، یہ طے ہو گیا پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ طے ہو گیا معاملے میں، یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی یہ لے میں رہا ہوں 1 سال تک آپ کو کرایہ چاہیے، آپ کو اس میں اب دخل کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ میں جسے خود رہوں یا جسے چاہے دوں، اس میں کسی اور کو رکھوں، آپ منع نہیں کریں گے مجھ سے، اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیجیے چابی، مجھے آپ ہر مہینے یہ اکٹھا جو بھی طے ہوا ہے کرایہ دے دیجیے 1 سال کا، باقی آپ خود رہیے، رشتہ دار کو رکھیے، کسی اور کو رکھیے، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب کسی کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، آپ تو پیسے لیجئے اور بات کرایہ لیجئے۔ اگر دکان یا گھر وغیرہ اس شرط کے ساتھ کرائے پر لیا گیا ہو کہ فقط کرایہ دار سے استعمال کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کرایہ دار اس کو کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ صحیح ہے یہ
حکم ہے اور یہ مسئلہ ہے. خیر ہم اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. باقی قرض دینا مستحب ہے انشاءاللہ یہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.